خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کریں گے جو سننے میں تو بڑا سیدھا سادھا لگتا ہے، لیکن اس کا جواب کافی حیران کن ہے۔ کام کرنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کو لگے کہ یہ تو سب کو ہی پتا ہے، لیکن اس گفتگو کے آخر تک کام کو دیکھنے کا نظریہ ہی شاید بدل جائے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر کوئی بہت بھاری چیز بس اٹھا کر کھڑا ہے تو کیا وہ کام کر رہا ہے؟ یہی سوال ہمارے آج کے موضوع کی بنیاد ہے، اور یہ ہمارے عام خیال کو ایک بڑا چیلنج دینے والا ہے۔ چلیں ایک منظر سوچتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک بھاری بھرکم ڈبہ اٹھا کر کھڑے ہیں اور اسے بالکل بھی ہلنے نہیں دے رہے ہیں۔ بازوؤں میں درد شروع ہو گیا ہے، پوری طاقت لگ رہی ہے۔ یہ تو بھئی بہت زیادہ محنت والا کام لگ رہا ہے نا؟ سانس بھی پھول رہی ہے، پٹھوں میں کھچاؤ بھی ہے، محسوس تو یہی ہو رہا ہے کہ بہت کام کر لیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فزکس بھی اس بات کو مانتی ہے؟ اچھا چلیں اس کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ اور یہیں آ کر سارا معاملہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، سائنس عام احساسات پر نہیں چلتی، اس کے اپنے بڑے پکے اصول ہیں، اور کام کے لیے فزکس کی جو شرطیں ہیں نا، وہ اتنی صاف اور واضح ہیں کہ کسی کو بھی حیران کر سکتی ہیں۔ تو فزکس کی تعریف یہ ہے، کام کا مطلب ہے توانائی کا ٹرانسفر ہونا۔ اچھا، اب اس کو بالکل آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ کام صرف اور صرف تب ہوتا ہے جب کوئی فورس یعنی قوت کسی چیز کو حرکت دینے میں کامیاب ہو جائے، بس۔ اس تعریف کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے قوت یا فورس۔ یہ بہت آسان ہے، کسی بھی قسم کا دھکا یا کھینچاؤ جو ہم کسی چیز پر لگاتے ہیں اسے قوت کہتے ہیں۔ اور دوسرا سب سے اہم حصہ ہے ہٹاؤ یعنی ڈسپلیسمنٹ۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ چیز کا اپنی جگہ سے ہلنا لازمی ہے۔ اگر کوئی حرکت نہیں ہوئی تو مطلب کوئی ہٹاؤ نہیں ہوا، اور یہ بات کام کو سمجھنے کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ تو اب جب کہ ہم نے یہ دو بنیادی چیزیں سمجھ لی ہیں، آئیے ان کی ایک چھوٹی سی چیک لسٹ بناتے ہیں۔ اس سے یہ جاننا بہت آسان ہو جائے گا کہ کام ہوا بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ رہی وہ چیک لسٹ۔ کام ہونے کے لیے یہ دونوں شرطیں پوری ہونی چاہیے۔ پہلی، قوت لگائی گئی ہو، اور دوسری، اس چیز نے اسی قوت کی سمت میں حرکت بھی کی ہو۔ دونوں کا ایک ساتھ ہونا لازمی ہے، ایک بھی شرط کم ہو تو بات نہیں بنے گی۔ اور یہ اصول یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر قوت تو لگ رہی ہے لیکن چیز اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی تو فزکس کی زبان میں کیا گیا کام ہے صفر، زیرو۔ کوئی ایک شرط بھی غائب ہو تو کام نہیں ہوتا۔ چلیں اب اس علم کو کچھ عملی مثالوں پر لگا کر دیکھتے ہیں تاکہ یہ بات بالکل صاف ہو جائے کہ کب کام ہوتا ہے اور کب نہیں۔ ہماری پہلی مثال وہی پرانی ہے۔ ایک شخص اپنی پوری جان لگا کر ایک مضبوط دیوار کو دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ محنت تو بہت ہو رہی ہے۔ تو اب اپنی چیک لسٹ کو ذہن میں لائیں۔ قوت تو لگ رہی ہے، یہ تو پکا ہے، لیکن کیا دوسری شرط پوری ہو رہی ہے؟ دیوار پر کتنا کام ہوا؟ جواب ہے صفر، بالکل صفر۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ دیوار اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی۔ اس کا ہٹاؤ یعنی ڈسپلیسمنٹ صفر ہے، اس لیے کیا گیا کام بھی صفر ہے، چاہے کتنی ہی طاقت کیوں نہ لگائی جا رہی ہو۔ اور یہ مثال تو فرق کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ جب کوئی سپر مارکیٹ میں ٹرالی دھکیلتا ہے تو قوت بھی لگتی ہے اور ٹرالی حرکت بھی کرتی ہے، تو کام ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی کھڑی ہوئی کار کو دھکیلے اور وہ نہ ہلے تو اس ساری محنت کے باوجود فزکس کی نظر میں کام صفر ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہمارے شروع والے سوال پر، یعنی ڈبہ اٹھا کر چلنے پر۔ یہاں ایک بہت باریک نکتہ ہے۔ جب کوئی ڈبہ زمین سے اٹھاتا ہے تو قوت اوپر کی طرف لگتی ہے اور ڈبہ بھی اوپر جاتا ہے، دونوں کی سمت ایک ہے، تو یہاں کام ہو رہا ہے۔ لیکن جب کوئی ڈبے کو اٹھائے ہوئے آگے کی طرف چلتا ہے تو اب ذرا غور کریں، قوت تو اب بھی اوپر کی طرف لگ رہی ہے ڈبے کو سہارا دینے کے لیے، لیکن حرکت آگے کی طرف ہو رہی ہے۔ چونکہ قوت اور حرکت کی سمت ایک دوسرے سے 90 ڈگری کے زاویے پر ہیں، اس لیے وہ اٹھانے والی قوت کوئی کام نہیں کر رہی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب جاننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ فزکس میں کام کا جو تصور ہے وہ سیدھا سیدھا توانائی یعنی انرجی کے تصور سے جڑا ہوا ہے۔ اصل میں کام توانائی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب کوئی کسی چیز کو دھکیل کر اس کی رفتار بڑھاتا ہے تو وہ اس میں توانائی ڈال رہا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مثبت کام۔
اور جب رگڑ جیسی کوئی قوت کسی چیز کو آہستہ کرتی ہے تو وہ اس سے توانائی نکال رہی ہوتی ہے۔ یہ منفی کام ہے۔ کام کا حساب لگا کر ہی سائنسدان توانائی کی تبدیلیوں کو ٹھیک ٹھیک ناپ سکتے ہیں، جو اس کائنات کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں ایک دلچسپ سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ ایک سیٹلائٹ زمین کے گرد گول چکر لگا رہا ہے۔ زمین کی کشش ثقل اسے مسلسل اپنی طرف یعنی مرکز کی طرف کھینچ رہی ہے، لیکن سیٹلائٹ کی حرکت کی سمت ہر لمحے اس قوت پہ 90 ڈگری کے زاویے پر ہوتی ہے۔ تو جو اصول ہم نے آج سیکھے ان کی بنیاد پر کیا کشش ثقل سیٹلائٹ پہ کوئی کام کر رہی ہے؟ اس پر سوچیے گا۔